ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بے چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ عزیزو، آج صبح ہم پھر اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں اور اس کے پاک ترین کلام کو سنیں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خداوند کا فضل مانگیں۔ ہم دعا مانگیں، اپنے اپنے دل میں اس بات کا اقرار کریں، اظہار کریں، اعتراف کریں کہ ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں، ہم سے خطائیں، غلطیاں، قصور سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو مل کر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف، سب لوگ نہیں بول رہے، سب لوگ بولے، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے، ایک عہد کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 313، گیت نمبر 313 نکالیں۔
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کمزوری کی حالت میں ہیں، گھر میں جشن نہیں آ سکتے. لوگ بابرکت لوگ ہیں کہ آپ کو خدا نے یہ موقع دیا، آپ اپنے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ دعا حالات کو بدل دیتی ہے، حالات سوچ کو بدل دیتی ہے. اس لیے جب میں اور آپ دعا کرتے ہیں حالات بدلتے ہیں، لوگ شفا پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں، تندرستی پاتے ہیں، رویوں میں تبدیلی آتی ہے. اس لیے ہم آپ سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ان دنوں چھٹیوں میں مختلف علاقوں میں گئے ہیں، اپنے مسائل سیزوں کے لیے جنہیں پاکستان دیکھے کشمیر گئے ہوئے ہیں، اور اسلامتی کے ساتھ آج سب واپس آئیں گے. اس طرح بہت سے ایسے لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے پاکستان میں ہیں، اس کے مسز نعمان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے دعا خیال کرتے ہیں، جو بچے گھر میں ہیں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. کے تعلق سے یونان سے اٹلی جا رہے تھے، بہت سارے لوگ جس کشتی میں سوار تھے ڈوب گئی، کچھ لوگ ہلاک ہوئے، کچھ لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا. ہم ان خاندانوں کے لیے خاص دعا کریں. ایک ایسی آبدوز جو ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے گئی، وہ تباہ ہوئی ہے، اس میں لوگ ہیں پاکستانی نژاد 2 لوگ. ہم ان ساری باتوں کو خدا کے آگے رکھیں. مسز ممتاز گل، آپ دعا میں ہماری رہنمائی کریں. ہمارا آسرا ہے، ہمارا سہارا ہے، ہماری زندہ امید ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرے ہیں، تیرے نام سے نامزد ہیں. تو نے ہمیں اپنی پہچان دی ہے کہ ہم تیرے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا. خوش نصیب ہیں ہم قوم، ہمارے پاس ایک نشان ہے. ہم ایک نشان کو رکھتے ہیں جو ہماری پہچان ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا، تیرا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت پاک مبارک سبق کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں ہمیں نصیب کیا، کہ ہم جتنی جانے تیرے گھر میں ہیں خدا مبارک ہیں، کہ ہم تیرے گھر میں ہیں، تیرے قدموں میں ہیں. تیرا شکر کرتے ہیں تو نے ہمیں سب کو صحت دی، تندرستی دی. ان لوگوں کو تیری حضوری میں یاد کرتے ہیں جو آج کے دن تیرے گھر میں نہیں آ سکے، کمزوری کی حالت میں، ناداری کی حالت میں، کسی بھی حالت میں ہیں. ان کی بیماری کو ان کی زندگی سے دور کر، اپنا پاک مبارک زخمی ہاتھ اڑا کر ان کی بیماری پہ رکھ دے خدا، کیونکہ تو ہی شافی ہے، تو ہی شفا کا منبع ہے، شفقت سے معمول ہے. شافی تیرا نام ہے اور شفا تو تجھ ہی بھی سے نکلتی ہے خدا. تیرے ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو پاکستانی خدا کشتی میں خدا اس جہان فانی سے کوچ کر کے خدا تو ان کو یاد کر خدا. ان کی کمزوریاں، کمیاں تو اپنے یاد میں نہیں لاتا خدا، کیونکہ تو اپنے لوگوں کی نگہبانی میں ہر وقت تیار رہتا ہے خدا. ان بچوں کو جو پاکستان سے باہر ہیں، روزگار کے سلسلے میں، پڑھائی کے سلسلے میں، اور خدا کسی ٹرپ کے سلسلے میں خدا کشمیر میں یا جہاں بھی کہیں ہل اسٹیشن میں ہے خدا، تو اپنے لوگوں کی رہنمائی کر. جہاں جہاں بھی وہ گئے ہوئے ہیں خدا، سلامتی سے گھروں سے گئے ہیں، سلامتی سے گھروں میں واپس آئے خدا، اور گھر میں پہنچ کر خدا
सब तेरा शुक्र करें खुदा, क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी के लायक है। हमारी सारियां कमियां कमजोरियां तू बाखूबी जानता है खुदा, उनकी हालात को तेरे ताबे करते हैं खुदा, बाखूबी जानता है खुदा। दहशतगर्दी की रूह को नाबूद कर खुदा, इस मुल्क में जो बदले की आग बढ़ गई है खुदा, जिसके शोले बहुत बुलंद है खुदा, उन सारी आग के शोलों को ठंडा कर, क्योंकि तू अमन और सलामती का पानी है। तू हमारा रहबर है, हमारा रहनुमा है, तू शाफी है खुदा। हम तेरे ताबे करते हैं, सारे हालात को, सारे मुंतज़मीन को खुदा तेरे हाथों में देते हैं खुदा। तू दिलों को नरम कर, दिलों को की गुमराही को खुदा दूर कर खुदा, और दिलों में सुलह इत्तेफाक इत्मीनान डाल खुदा, ताकि अमन के साथ मुल्क में तेरे लोग बस सके खुदा। इस मुल्क में खुशहाली हो, बहाली हो खुदा। हम जो तेरे नाम के लोग हैं खुदा, इस मुल्क में बसते हैं खुदा, इस मुल्क की सलामती मांग लेते हैं खुदा। ये हम तेरे हैं, तू सलामती का शहजादा है, तू अमन का बादी है खुदा। आज की इबादत के वसीला से सारे का सारा इज्जत और जलाल तेरे यीशु नाम को मिले। इबादत का सारा चार्ज तेरे पाक मुबारक ज़मीन हाथों में सौंपते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक रहनुमाई कर। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु के नाम से, आमीन, आमीन।
جس امید کے ساتھ گئے تھے وہ امید ان کی پانی میں ڈوب گئی ہے۔ اس لیے آج کے نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، گھر والوں کو بالکل اس بارے میں تنگ نہ کریں کہ مجھے باہر بھیجیں۔ باہر جانا ہے، طریقے سے جائیں، اچھے طریقے سے جائیں، قانونی طریقے سے جائیں، پڑھ کے جائیں، آپ کی عزت بھی ہو، قدر بھی ہو۔ میں خوش ہوتا ہوں ایسے نوجوانوں کے لیے۔ نوان تھوڑی دیر کھڑا ہوگا، یہ چھوٹا بچہ، یہ نوجوان میرے سامنے جوان ہوا ہے، اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ اس کے بیٹا آپ بھی ساتھ ہو جائے، دونوں میاں بھی آئیں چل۔ اس بچے کا اتنا اچھا بزنس ہے، باہر دنیا گھوم رہا ہے، دنیا گھوم رہا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ طریقے سے، قانونی طور پہ۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بیٹھے تشریف رکھیں، تھینک یو۔ ایسے نوجوان پڑھ کے جائیں، کاروبار کریں، رسک لیں، اچھے طریقے سے لیں۔ پانی والا رسک تو نہ لیں کہ کشتی میں 300 لوگوں کی گنجائش ہو، 700 بیٹھ جائیں اور غیر قانونی طریقے سے باہر جائیں اور اپنی زندگیاں بھی خراب کریں، ان کے ماں باپ ساری زندگی روتے رہیں گے۔ اس لیے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو کچھ بنانا ہے تو تعلیم حاصل کریں، محنت کریں، کچھ فن حاصل کریں، ٹیکنیکل جاب لیں۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی گر ہو، فن ہو، محنت کریں، خدا آپ کو سرفرازی دے گا۔ آئیں آج کے لیے جو مخصوص حوالے ہیں، آج کا پہلا ورد پیدائش کی کتاب سے ہے۔ پیدائش کی کتاب 21واں باب 8ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت، صفحہ نمبر 20۔ یہ بائبل جو آپ کے سامنے پڑی ہے، صفحہ نمبر 20۔ بورڈ پہ بھی لکھا ہے، یہ بورڈ پہ ہارون الصب آتا ہے، دعا کرتا ہے، اور یہ سارا آپ کی سہولت کے لکھتے ہیں۔ بڑی بائبل یہاں سامنے پڑی ہے، اس میں نشانیاں لگی ہیں آج کے حوالوں کے لیے جو آج پڑھے جائیں گے۔ جس کسی نے آنا ہے، بڑی بائبل ہے اور بڑے لفظ ہیں، بغیر اینڈ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی پڑھنا چاہتا ہے آج کا پہلا ورد؟ پیدائش کی کتاب 21واں باب 8ویں آیت سے 21ویں آیت، 20 صفحہ۔ کوئی نہیں پڑھنا چاہتا؟ چلے ٹھیک ہے، ویری گڈ جمیل، تھینک یو۔ بیٹھے بیٹا، نوٹ کر لیں، ابھی بیٹھے ہیں ادھر ہی۔ پیدائش کی کتاب 21واں باب 8ویں آیت سے 21ویں آیت۔ آج کا دوسرا ورد صفحہ نمبر 144، 144، رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط، چھٹا باب، پہلی آیت سے 11ویں آیت۔ رومیو چھٹا باب، پہلی آیت سے 11ویں آیت، صفحہ نمبر 144، 144۔ آپ میں سے کو پڑھنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، آپ پڑھیں، شاباش۔ اس کے بعد ہم گیت گائیں گے۔ تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، یہ پادری اسکیل سروش کا لکھا گیت ہے، بڑے پیار سے گانے والا گیت ہے، گیت نمبر 372۔ پھر اس کے بعد متی رسول کا انجیلی بیان، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 10واں باب 24ویں سے 39ویں آیت۔ ہارون آپ یہ پیسج نکالیں، آپ پڑھیں گے، اور لیڈ پادری صاحب آپ کریں گے عقیدے کو بھی، اور جب یہ حوالہ جات تلاوت کیے جاتے ہیں پھر بھی۔ متی رسول کا انجیلی بیان 10واں باب 24ویں سے 39ویں آیت تک۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 21واں باب 8ویں آیت سے 21 آیت تک۔ اور وہ لڑکا بڑھا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا، اور اسحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے بڑی ضیافت کی، اور سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے۔ جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تب ابراہیم نے
صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اس کے کندھے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالہ کر کے اسے رخصت کر دیا۔ سو وہ چلی گئی اور بیر صبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی، اور جب مشق کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کو مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی، اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، آئے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خداوند نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا، اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت و شکر ہو، آمین۔ بس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آئندہ کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا۔ کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر۔
خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند، اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی مانند۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو باز بول کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے؟ پس ان سے ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہوں، اور جو کچھ تم کان سے سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ جو بدن کو قتل کرتا ہے اور روح کو قتل نہیں کر سکتا، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی؟ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ پس ڈرو نہیں، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے، اور بیٹی کو اس کی ماں سے، اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ اور جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں، آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج سے پھر گرمی کے اس موسم میں سارے کام چھوڑ کر خداوند کے گھر میں آئے ہیں، اور اس کی برکتیں آپ کو ملتی ہیں۔ جتنے لوگ گیلری میں بیٹھے ہیں میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ بہت کم لوگ ہیں جو مجھے کو مشورہ دیتے ہیں۔ پچھلے سنڈے ایک کپل نے مشورہ دیا کہ اوپر ہوا اتنی زیادہ نہیں لگتی، نیچے چونکہ چلر ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، آپ ذرا نیچے آرام سے بیٹھتے ہیں۔ جو لوگ وقت پہ آ جاتے ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں، جو لیٹ ہوتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں۔ لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو اسی طرح سے استعمال کرتا ہے۔ دو اس طرف پنکھے لگ جائیں گے آنے والے اتوار تک، اور بچے تو ناراض ہوں گے لیکن میں پھر ضرور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ دوسرے بچے بھی سیکھیں۔ برکتیں آپ سب کو خدا نے بڑی دی ہوئی ہیں، دل چھوٹے ہیں۔ پیسہ خدا ہمیں دیتا ہے خدا کے کاموں کے لیے استعمال کرنے کے لیے، ہم اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ پیسے کو انسانوں کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، خدا کے لیے استعمال کیا کریں۔ مسٹر مسز نعمان ابھی میرے ساتھ گئے تھے اوپر سنڈے اسکول۔ اب جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا ادھر ہی بیٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے دے دی بچوں کو چھٹیاں، اور اوپر بچوں کو گفٹ بھی تقسیم کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ اوپر جائیں، ریگولر ہو جائے بچے، والدین کو بھی کہتا ہوں اوپر جائیں۔ اب میں اوپر کا بھی جائزہ لے کے آؤں، پنکھے 3-4 چل رہے ہیں، 3-4 خراب ہیں، تو جس چھت کے اوپر چھت نہ ہو وہ زیادہ گرم ہوتا ہے، اس لیے ہم نے بچوں کو چھٹیاں دی ہیں۔ آپ سب سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں ایسے موسم میں اپنے بچوں کا ضرور خیال رکھیں تاکہ وہ گرمی کے موسم سے بچ سکیں، صحت اور تندرستی میں رہیں۔ آپ سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ جو اوپر والے 4 پنکھے ہیں نا سیکٹری صاحب، پریشانی ہونا آپ کو مل جائیں گے، یہ مسٹر مسز نعمان آپ کو دے دیں گے، آپ کا کام ہے لگوا دینا۔ زور سے بجائیں تالیاں، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اب میری دعا ہے خدا اس کپل کو ہر طرح کی برکتیں دے۔ جو لوگ خدا کے کام کے لیے کرتے ہیں خدا انہیں کمی نہیں آنے دیتا۔ جو شکر گزاری کرتے ہیں بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں، جو شکوے کرتے ہیں چھوٹے دل کے لوگ ہوتے ہیں۔
وہ جی بل ہی نہیں پورے ہوں کی کریے, لوڑیں ہی نہیں پوری نہیں ہونیاں, خدا کا حصہ جو کھا جاتے ہیں میں اور آپ, پھر ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی؟ جب خدا کے لیے دیں گے خدا اور دے گا, وہ بھی ادھار نہیں رکھتا. آپ میں سے کوئی اپنے ناک پہ مکھی بیٹھنے دیتا ہے؟ بولے بولیں, ناک پہ مکھی بیٹھنے دیتے ہیں ہم؟ نہیں بیٹھنے دیتے نا. قرض لیا ہو تو آپ رکھتے نہیں ہیں, دیتے ہیں واپس. خدا بھی نہیں رکھتا, آپ دے کے دیکھیں خدا ڈبل ٹرپل دے گا آپ کو. اس لیے ہم ایسے لوگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. جب اوپر گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بچوں کو کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ بیٹھے ہوئے, میں بھی ادھر نیچے سنڈے اسکول میں آتا تھا جب چھوٹا تھا. یہ بڑی بات ہوتی ہے یاد رکھنا. میں اکثر کہتا ہوں پیچھے مڑ کے دیکھا کریں. آج کل تو ماڈرن دور ہے نا, بچوں نے نوجوانوں نے کبھی موٹر سائیکل پہ بھی نہیں لگائے شیشے. تو میں نے 20 سال موٹر سائیکل چلائی ہے لاہور میں. کبھی کبھی خراب ہو جاتی تھی, پھر وہ شکیلا دھکا لگاتی تھی, پھر ہم سفر کرتے تھے, گھروں میں جاتے تھے, لیکن ہم خوش تھے. شیشہ لگایا ہوا تھا اس لیے کہ تاکہ پیچھے پتہ چلے کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. اس طرف سے تو نہیں آ رہا, اس طرف سے نہیں آ رہا. تو میرا اور آپ کا جو ماضی ہے وہ مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ میں اور آپ پیچھے سے کیا تھا. میں اپنی بات کہوں, خدا نے مجھے نیچے گھورے سے اٹھایا ہے اور خدا کے لوگوں کے درمیان جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو شہزادہ امن کا, اس کے ساتھ بٹھایا. تو آپ کو بھی یہ میں اکثر انکریج کرتا ہوں, ان چھوٹے بچوں کو, ان کو جب مخصوص کیا اسی لیے کیا ہے کہ خاندان ان کی سپورٹ کرے اور یہ بچے ترقی کریں. میں جب آیا ہوں تو انجیل مقدس کا حوالہ میں نے سنا, کھولیں ذرا. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل. سادہ باتیں ہیں, کوئی اس میں گہری بات نہیں ہے, نہ میں اتنا گہرا اس کی تفسیر میں جاؤں گا. سادہ باتیں کی گئیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند یسوع المسیح کے جو الفاظ ہیں وہ انجیل مقدس میں لکھے ہوئے ہیں. پچھلے ویڈیو میں کچھ لوگوں نے ایک ایسی کتاب کا ترجمہ کیا جس میں کچھ صحیح الفاظ نہیں تھے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی مبارک زبان سے نکلے الفاظ ان اناجیل میں موجود ہیں اور یہ الہامی کتابیں ہیں. الہام ہے جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے. اور جو لوگ ان کو الہامی نہیں مانتے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس کا ترجمہ کرنے والے تھے اس وقت قلم سے لکھا جاتا تھا, کتابت کرتے تھے, منشی لوگ ہوتے تھے, کہ وہ جب لکھتے تھے ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے تھے تو اپنی مرضی سے بھی اپنے الفاظ لکھ دیتے تھے. میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں, کیونکہ یہ میں اور آپ اگر اس کلام کو پڑھیں, مکاشفہ کی آخری کتاب کو, اس کتاب کا ایک ایک لفظ اٹل ہے, کوئی اس کو نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو دنیا کی ساری لعنتیں اس پر ہوں گی. اب تو مہنگائی کا دور ہے, اب تو لعنت بھی مہنگی ہو گئی ہے نا. میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلے لوگ کہتے ہیں لاکھ دی لعنت, ہوں 1.5 لاکھ دی ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے نا. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایسی چیزوں سے بچیں. سادہ باتیں, کھولیں کلام کا حصہ. شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا, شاگرد شاگرد ہی ہوتا ہے. میرے استاد, آپ کے استاد جن سے آپ لوگوں نے پڑھا ہے وہ وہیں پہ ہیں. انہوں نے ہمیں سدھارا ہے جیسے گھوڑے کو سدھارا جاتا ہے, اور پھر ان کے شاگرد ترقی کرتے ہیں اور آگے دنیا میں جاتے ہیں. کوئی سائنسدان بن جاتا ہے, کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, انجینئر بن جاتا ہے. استاد وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے. لیکن جو استاد کی اہمیت ہے وہ بہت ہے, کیونکہ استاد استاد ہی ہے, شاگرد اس سے بڑا نہیں ہوتا, اور نہ نوکر اپنے مالک سے. آپ کے گھروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ آپ سے بڑے ہیں. اگر کوئی ایسی کوشش کرے بڑا ہونے کی تو آپ اس کو وہی بٹھا دیتے ہیں. ایسی کی کہنے ہیں, بولے ذرا, بہت لفظ ہیں آپ کے پاس, ذرا میچے چی رہے ہے نا, آگے نہ بڑھ بھائی. استاد استاد ہے, کبھی استاد کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں. شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند بنے, کوشش کرے, محنت کرے, شوق سے, لگن سے. جب محنت کرے گا, کاروبار کرے گا, آگے بڑھے گا, خدا اسے ترقی دے گا. نوکر کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کی مانند بنے, دیکھے اس کا مالک اس کے لیے ماڈل ہے, جس طرح وہ کام کرتا ہے اسی طرح وہ کرے. کام کر کے ہم لوگ یہاں تک آئے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ.
जो लोग दरमियान में से शॉर्ट कट करते हैं ना, सीढ़ी पे कभी चढ़े हैं? एक तो सीढ़ी होती है घर में जो बनी होती है, एक लकड़ी की सीढ़ी होती है, उसमें से कुछ अगर आप स्टेप छोड़ दें ऊपर जाने की कोशिश करें तो गिर जाते हैं। ऐसा ही इस दुनिया में है, हम सारे शॉर्टकट ही बैठ गए यहाँ पे। जल्दी से बड़े होना चाहते हैं, जल्दी से अमीर होना चाहते हैं, जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो आगे होते हैं उनको गिरा के आगे बढ़ते हैं। ये कोई सरबुलंदी नहीं है कि आप दूसरे को गिरा के आगे चले जाएं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखे है, मेहनत, लगन और शौक़ के साथ काम करें। खा कोई नौकर है, खा कोई शागिर्द है। जब उन्होंने घर के मालिक को बाल्ज़बूल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। मैं कई दफ़ा खुश हो जाता हूँ जब मेरे बारे में लोग कोई ऐसी बात करते तो मैं कहता हूँ कि मेरे तो मालिक को, खुदावंद यीशु मसीह को बहुत कुछ लोगों ने कह दिया था। लोगों ने यीशु मसीह को बाल्ज़बूल जादूगर कह दिया था कि ये उसकी मदद से ये सारे मौजज़े करता है। तो मैं और आप क्या चीज़ है? लेकिन जो खुदा के कलाम में लिखा है, जो मेरी खिदमत करता है, बाप उसकी इज़्ज़त करता है। खुदा ने आपको इज़्ज़त दी है, खुदा ने आपको सरफराजी दी है, और इसको हाथ से जाने ना दें। बस उनसे डरो। किन से? क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाए, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। आजकल तो कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। आप अपने घर के अंदर कमरे में कोई बात करते हैं तो बाहर निकल जाती है। सोशल मीडिया इतना होशियार है, जो काम आपने नहीं भी किया होता वो भी बता देते हैं। इसलिए टेलीफोन भी सोच समझ के किया करें, व्हाट्सएप भी सोच समझ के किया करें, मैसेज भी सोच समझ के किया करें। कोई गलत मैसेज इधर उधर ना दे। गवर्नमेंट ने एक ऐसी चीज़ मुकर्रर कर दी है, जो भी आप गलत बात कोई भी मैसेज आप देंगे उनके रडार में आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा इस शख्स ने ये काम किया, पकड़े जाएंगे। इसलिए मैं आपसे आगाह करना चाहता हूँ, बाइबल में तो कई सौ साल पहले लिखा गया जा चुका है। बस उनसे डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाए, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ, उजाले में कहो, रोशनी में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मनादी करो। जो कुछ कान में सुनते हैं, मेरी बात सुन रहे हैं आप? सादा बात करने लगा हूँ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ऐसे करते हैं, कान में बात करते हैं किसी से, कहते तेनू दसी है, अगो ना किसी ने दसी हैं, लेकिन वो 10 को जाकर बता देता है, खा वो औरत है या मर्द है। लेकिन वो कहते हैं ऐसी बात ना करें जो कान में सुनिए, कोठे में जाके ऊंची जगह पे। अच्छी बात है, मनादी करें, गलत बात है मनादी करें। आपको कोई मुश्किल है, लोगों को बताएं, लोग आपकी मदद करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। जो बदन को कत्ल करते हैं, रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो। आज की दुनिया में हम लोग, हमारे लोग, पाकिस्तानी लोग उनसे डर रहे हैं जो उनके बदन को सज़ा दे रहे हैं। मिसाल दूँ कि पता है आपको आज के दौर में क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? इंसाफ नहीं है। अगर आप सज़ा से बचना चाहते हैं, जेल से बचना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस करें, इनकार करें और आज़ाद हो जाएं। ये कलाम में लिखा है, कितने 100 साल पहले लिखा गया भाई। फिर पढ़ने लगा, अपनी बाइबल में देखें। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो। हम उन्हीं से डरते हैं जो बदन को कत्ल करते हैं। जो रूह को कत्ल कर सकते उससे बिल्कुल नहीं डरते। इंसानी सोच देख रहे यहाँ पे क्या है, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती? उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्ज़ी के बगैर ज़मीन पर नहीं गिर सकती। बाप की मर्ज़ी हो तो गिरती हैं। आप भी इंसान होते भी सोच लेंगे, खुदा की मर्ज़ी। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए तसल्ली क्या है? खुदा गिरते हुए को संभालता है, झुके हुए को उठा खड़ा करता है, और जो लोग उनसे दुआ करते हैं खुदा उनके करीब है। और जो दिल से दुआ करते हैं, सच्चे दिल से, आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ, हलीमी के साथ करते हैं, खुदा उनके दिल की सारी मुरादों को, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपके दिल में जो मुरादें हैं
وہ خدا ان کے حضور رکھیں، خدا آپ کی مرادوں کو سنیں گا۔ جو حوالہ پیدائش کی کتاب سے ہے وہاں پہ پوری ڈیٹیل آ رہی ہے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے بارے میں، کس طرح سے خدا نے ابراہیم کو برکتیں دی۔ ایمانداروں کا باپ تھا لیکن پھر بھی ایمان میں کمزوری آ گئی دونوں کے، کہ ہم تو بوڑھے ہیں لیکن خدا نے پھر بھی انہیں اولاد جیسی نعمت دی۔ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں جو خواہش مند ہیں، ہماری دعا ہے خدا آپ کو اولاد جیسی نعمت دے، اور دے گا، بشرطے کہ میرا اور آپ کا ایمان، بھروسہ، توکل اس پر ہو، کیونکہ خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ جو میرے لیے اور آپ کے لیے ناممکن چیز ہے خدا اس کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، بشرطے کہ میرا اور آپ کا ایمان، بھروسہ، توکل خداوند یسوع مسیح پر ہو۔ اگلی آیت، بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ آپ کوئی بال گن سکتا ہے؟ میرے بال شاید آپ گن لیں جلدی، ہیں تھوڑے سے ہیں۔ سر کے بال، تمہارے سر کے بال گنے ہوئے ہیں، پس ڈرو نہیں، بلکہ تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ آپ کی قدر بہت ہے، آپ کی ویلیو بڑی ہے، آپ وی آئی پی لوگ ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، خدا کی نظر میں آپ کی بڑی قدر ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، جیسے بھی حالات ہوں، خدا آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کی مدد و رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا، انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ انسان کچھ نہیں کر سکتا، پس کرنا کیا ہم نے؟ آخری بات اس کلام کے حصے کی، پس جو کو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی باپ کے سامنے آسمان پر سے اس کا اقرار کروں گا۔ اقرار کیا کرنا ہے؟ کہ میں گناہ گار ہوں، خدا مجھے پیار کرتا ہے، یسوع مسیح میرے لیے مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ میں اس پر ایمان لا کر ہلاکت سے بچوں اور ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ کتنا آسان طریقہ ہے، صرف اقرار کرنا ہے۔ میں اور آپ اقرار نہیں کرتے، اظہار بھی نہیں کرتے۔ جب میں اور آپ اقرار کریں گے، اظہار کریں گے، خدا سے معافی مانگیں گے، خدا میری اور آپ کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ مگر جو کوئی آدمی کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا اور میرا اور آپ کا خدا، میرا اور آپ کا نجات دہندہ میرے اور آپ کے بارے میں انکار کرے کہ میں نہیں جانتا؟ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ بادشاہی جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی تھی، اسے میراث میں لو، کاش میں اور آپ اس گروہ میں ہوں۔ اور اگلے حصے میں لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ کیسی بات ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایسا ہو، صلح کرانے نہیں، حالانکہ وہ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو صلح کراتے ہیں وہ خدا کے فرزند، بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ جو مطلب ہے وہ سن لیں، میں یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ ان لوگوں کے درمیان تلوار چلانے کے لیے آیا ہوں جو لوگ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں، ان کے درمیان نفاق ڈالوں گا۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی اس کے باپ سے، اگر باپ اور بیٹا دونوں بے دین ہوں لیکن ایک میں ایمان ہو، بیٹا ہو یا باپ ہو، وہ ایماندار ہو، خدا پر بھروسہ رکھنے والا ہو، باپ اور بیٹا خدا میں ان کو جدا کرے گا، ایک کو دائیں طرف ایک کو بائیں طرف۔ آپ کہاں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ آج فیصلہ کر لیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، تاکہ ایکو جی نہ ہو جان، سارے بے دین ہی نہ ہو جانا، چگلیاں کرنے والے نہ ہو جائیں، غیبت کرنے والے نہ ہو جائیں، لڑائی جھگڑے والے کرنے والے نہ ہو جائیں۔ جو اچھے ہیں، جو ایماندار ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، ان کو تو ان سے جدا کر دیں، کیونکہ خربوزے کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ رنگ پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے وہ ان کو جدا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ایمان میں مضبوط ہوں اور وہ دوسرے کو بھی جو آگ میں ہیں جھپٹ کر بچا لیں، تاکہ وہ بھی مسیح کے پاس آ جائے۔ یہ مطلب ہے ساس اور بہو کو علیحدہ کرنے کا۔ دونوں ایک جیسی ہو جائیں گی تو بڑی گڑبڑ ہوگی، گھر میں سکون نہیں ہوگا، بربادی ہوگی، تباہی ہوگی۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں بہو کو اس کی ساس سے جدا کروں گا اور آدمی کے دشمن
اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر کے لوگ ایسے ہوں، گھر کے لوگ گھر میں لڑائی جھگڑا کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کی چگلی کرنے والے ہوں، اور پھر بھی کہتے ہوں نہیں میں چاہنا تو یہ سارے اکٹھے ہی رہو، شرارت بھی وہ کرتا ہے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، خاندان میں رشتہ داروں میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے ضرور، کہلاتا وہ بڑا چودھری ہے، لیکن وہ ان کو توڑ کے رکھتا ہے تاکہ میری چودراہٹ قائم رہے۔ یہ کلام کا حصہ لکھا ہوا ہے، دوبارہ پڑھ لیں آپ آئے، میں پھر پڑھنے لگا ہوں۔ سادہ بات ہے، جو کوئی بہو کو ساس سے جدا کروں گا اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ آپ اس حوالے کو پیدائش کی کتاب میں بھی آپ نے دیکھنا ہے، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا کہ ہم اپنے والدین کی عزت اور احترام کریں۔ جو اپنی ماں کی وفاداری کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، وہ بد نصیب نہیں ہوتا، اور جو اپنے باپ کی وفاداری کرتا ہے، باپ کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، وہ کبھی غریب بھی نہیں ہوتا، وہ امیر ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کا باپ اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ بیٹا تھا بیٹھا تھا اور اس کے باپ نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہتا بتا بھائی ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، طاقتور کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں، بیٹے نے کہا باپ سے، پھر اس نے کہا بھائی طاقتور کون؟ کہتا میں ہوں۔ باپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اس کے کندھے سے، کہتا ہاں بھائی طاقتور کون ہے؟ کہتا آپ ہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جب تک آپ کا ہاتھ میرے اوپر ہے، باپ تیری شفقت میرے اوپر ہے، میں اس وقت طاقتور ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اب آپ نے ہاتھ اٹھا لیا، اب میں طاقتور نہیں بلکہ آپ طاقتور ہیں۔ سادہ بات ہے نا، سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو انگریزی میں کہوں؟ ہاں جی، سادہ باتیں ہیں، ان کو سمجھا کریں، گھر کی باتیں ہیں۔ اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے بڑے آرام سے سن لیں، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے میرے لائق نہیں، اور جو بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے میرے لائق نہیں، جو کو اپنی صلیب نہ اٹھائے میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں، جو کو اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ ہم کئی بار اولاد کو، بچوں کو خدا باپ سے زیادہ عزت دے دیتے ہیں، ان کی قدر زیادہ کرتے ہیں، خدا کو رد کر دیتے ہیں۔ عزیز رکھیں بچوں کو جو ان کا رشتہ، لیکن خدا کو بھی عزیز رکھیں۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ پیدائش کی کتاب میں ایک ہی آیت کھولے ذرا، سادہ سی آیت، اکیسواں باب 21ویں آیت میں پڑھتا ہوں، چلیں 23ویں آیت پڑھتے ہیں، زیادہ لمبا نہیں کرتا۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے، جو حوالے پڑھے گئے، اس لیے تو اب مجھ سے خدا کی قسم کھا کر کہ تو نہ مجھ سے، نہ میرے بیٹے سے اور نہ میرے پوتے سے دغا کرے گا۔ دغا ابراہیم اور ابی ملک میں یہ معاہدہ ہے، یہ کوننٹ ہے، عہد ہے۔ 22ویں آیت، پھر اس وقت یوں ہوا کہ ابی ملک اور اس کے لشکر کے سردار فیکل نے ابراہیم سے کہا کہ ہر کام میں جو تو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے، اس لیے تو اب مجھ سے خدا کی قسم کھا کر کہ تو مجھ سے، نہ میرے بیٹے سے، نہ میرے پوتے سے دغا کرے گا، بلکہ جو مہربانی میں نے تجھ پر کی ویسی ہی تو بھی مجھ پر اور اس ملک پر جس میں تو نے قیام کیا ہے کرے گا۔ وفادار، دغا نہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں دغا ہم کسی سے کرتے نہیں، یہ عہد کی بات ہے نا، دغا ہم کسی سے کرتے نہیں۔ وفا کا میں نے بپتسمہ لیا ہے، وفاداری کا بپتسمہ لیں، خدا کے ساتھ وفادار رہیں، پھر آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ ابراہیم کو خدا نے اتنی برکتیں دی، عہد کو نہ توڑیں۔ شادی جب ہم ادھر پڑھتے ہیں نکاح تو عہد کرتے ہیں میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن جلدی توڑ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ کبھی یہ عہد نہ توڑیں، عہد کا مطلب ہے کٹ جانا، اور یہ عہد ایسے نہیں کیا جاتا تھا، جانور کو لے کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ عید آنے والی ہے 29 کو نا، بہت سارے جانور ذبح ہوں گے، قربانی دی جائے گی، جانور کی قربانی دی جاتی، اس کو درمیان سے کاٹا جاتا تھا، اور درمیان میں جو رستہ بنتا تھا دونوں پارٹیاں وہاں سے گزرتی تھیں۔ جیسے میاں اور بیوی عہد کرتے ہیں کہ اگر ہم
ایک دوسرے سے جدا ہوں، ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، تو ایسے ہی جیسے یہ جانور کاٹا گیا ہے ہم کاٹے جائیں۔ کاٹا جانا عہد کا مطلب، کورنٹ کا مطلب۔ اور خدا کا بندہ ابراہیم سے کہتا ہے کہ اب یہ مہربانی مجھ پر کرتے رہنا، مجھ پر بھی، جو کہ میرے بیٹے پر بھی کرنا، میرے پوتے پر بھی کرنا، ان پر مہربان رہنا، ان سے دغا نہ ہو۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، جب آپ کسی کے ساتھ دغا نہیں کرتے تو پھر آپ سے بھی کوئی دغا نہیں کرے گا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے تو آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا۔ اگر آپ کسی کو عزت دیتے ہیں آپ کو بھی عزت ملے گی، اور اگر آپ کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بیوقوف بنا لیا، وہ بیوقوف نہیں بنا، آپ نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اقرار، اظہار اعتراف کرنا پڑے گا۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ آج کے حوالے رومیو کے خط میں۔ اس کے بعد آج کے کلام کا اختتام ہوگا۔ نکالیں حوالہ، 2 آیتیں بس لوں گا۔ بڑی اچھی خوبصورت آیت ہے، 6 باب۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے توبہ کر لیا ہے، بپتسمہ لے لیا ہے، اب میں بری ہوں، جو مرضی کروں، لیکن کلام میں لکھا ہے 6 باب پہلی آیت، غور سے سنیں، زیادہ روحانی لوگ سن لیں۔ پس ہم کیا کہیں؟ روحانی لوگ بھی سن لیں، روحانی بھی سن لیں۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ تیرا فضل میرے لیے رقشوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور جب الیکشن لڑتے ہیں نا لوگ تو بڑے بڑے اشتہار 4 جتنے، ان پہ بھی لکھا ہے تیرا فضل میرے لیے کافی ہوتا ہے نا؟ تو یہاں کیا لکھا ہے؟ ہم گناہ کریں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیونکہ اس میں آئندہ کی زندگی گزاریں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ یہ بپتسمہ کا مطلب ہے، سن لیں، جیسے مسیح مر گیا اور دفن ہوا اور جی اٹھا، ویسے بپتسمے کا مطلب ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ مر کے دفن ہو گئے ہیں پانی میں۔ یہ ایک ظاہری نشان ہے، اور جب ہم پانی سے باہر نکلے ہیں تو پھر ہماری حالت بدل گئی ہے۔ یسوع مسیح قبر میں سے ہو گئے، جلالی بن گئے، اور پھر کہا کہ بھی مجھے نہ چھو، میں نے باپ کے پاس ابھی نہیں گیا۔ جو لوگ بپتسمہ لیتے ہیں اگر وہ اس طرح ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، سر تپاؤ، پھر تو بپتسمے کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر بپتسمہ لے کے بھی وہی چال، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر روب نہ جمائیں کسی پہ میں نے بپتسمہ لیا تو پھر کیا بھائی؟ کام تو پہلے سے بھی زیادہ غلط آپ کر رہے ہیں۔ یہ بائبل میں لکھا ہے، بڑا فخر کرتے ہیں ہم۔ میں خود آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے بڑے چلتے پانی میں بپتسمہ لیا تھا۔ 2 دسمبر 1983، تربیلا ڈیم، ٹھنڈا پانی، میں نے خود بپتسمہ لیا۔ لیکن میں آپ کو سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر بپتسمہ لیا ہے تو پھر آپ کی زندگی میں تبدیلی ہو۔ یسوع مسیح کے ساتھ مرنا ہے، جیسے پولس کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ پھر مسیح اگر میری اور آپ کی زندگی میں زندہ ہے تو پھر میری گفتگو، میرا چال چلن، میرا ایمان پھر اس جیسا ہونا چاہیے، اس کی مانند بنے۔ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں جلایا گیا، زندہ کیا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ اگر نئی زندگی میں نہیں چلتے، پرانی زندگی میں چلتے ہیں، نہ بپتسمے کا فائدہ، نہ روح القدس کے بپتسمے کا فائدہ، نہ زیادہ گیت گانے کا فائدہ، نہ زیادہ ہیلیلویا کرنے کا فائدہ، نہ غیر زبان کا فائدہ، اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی۔ اگر آئی ہے تو پھر پریز دی لارڈ، پھر شکر خدا کا، اس لیے کہ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہے، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا، مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا، تاکہ میری اور آپ کی زندگی میں ابدی زندگی آئے جو دوسروں کے لیے بھی برکت کا سبب تھے۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے اور آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔
दुआ मांगे, शुक्रगुजारी करें उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो कमज़ोरी की हालत में हैं, कि ऐसी हालत में भी वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। मिसेस नज़ीरा बीबी जो महरान शाह में हैं, कमज़ोरी की हालत में हैं, मिसेस मार्था इमैनुअल, मिसेस नसार, बयर्नस्ट, मास्टर विलियम जेम्स बाय नईम, और बहुत सारे ऐसे हमारे अजीज़ जो कमज़ोरी की हालत में, खुदा उनकी कमज़ोरी को कुव्वत में बदल दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। चंद बातों में, चंद अल्फाज में छोटी दुआ कोई भी कर सकता है। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप कादिर मुज़र और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हाज़िर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। संडे स्कूल की खिदमत की, रफ़ाक़त ख़वातीन की खिदमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करता है खुदा तू हम सब के साथ हो। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जिले नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं
اور ہمیشہ یوں تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس قدوس سب بولے خداوند رب الارباب، آسمان و زمین کی جلالت مصیبت، اے خداوند تعالیٰ تیرا ہی جلال ہو، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے اور آنے والا بھی ہے، آنے والا پر روشن ہے۔ واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو آیا آسمانی باپ، تو جس نے اپنے سے بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے اپنے آپ کو صلیب کے موت کے حوالے کرے۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چاہ کر کل جہان کے گناہوں کے لیے کہ پوری کامل اور کافی قربانی، نذر اور معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں، تو اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر، غم زدہ لوگوں پر رحم کر، بیمار لوگوں پر رحم کر، بے اولاد لوگوں پر رحم کر، بے روزگار لوگوں پر رحم کر، ہم سب پر، اس ملک پر، اس دنیا پر، اس علاقے پر رحم کر، اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ ہوں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی، اپنے شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، شکر کر کے ان کو دیا، کہا کہ تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ آمین۔ اے خداوند ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیرے جی اٹھنے کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں، اے مسیح تیرا ہی جلال ہو۔ جس طرح ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا اور ہمیں سکھایا، آئے ہم سب مل کر کہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں دے، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچاؤ، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں۔ آئے ہم خداوند کے میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں اور کہیں اے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہ گو اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ خداوند یہ بات کہ ہم تیرے بیٹے جس کے مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ لدہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں، اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ آمین۔ وہ روٹی جو ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آئے ہم بھی اپنا ہاتھ بڑھائیں، ایک دوسرے کو برکت کی دعا دیں، ایک دوسرے کے لیے سلامتی چاہے، کہیں خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ سب کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو یہ دعوت دیتے ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ خداوند کی میز کی طرف آئیں، خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں اور روحانی تازگی پائیں۔
खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सब पर और हम सब के तमाम अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, खुदा के खादमों के साथ, गमज़दा ख़ानदानों के साथ, बेऔलाद लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। मैं फिर दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो लोग कैंप मुबारक में मरीज कैंप के साथ जाना चाहते हैं, आज बराए मेहरबानी अपने नाम बाहर सेक्रेटरी साहब को लिखवा दें।